نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی یہ محفل حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء فخر کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کروڑوں درود اور ہزاروں سلام اس ہستی کے نام جن کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ دل کے گہرائیوں میں اتری ہوئی یہ محبت جب لبوں پر آتی ہے تو بعض اوقات خوبصورت لفظوں کے ان پیرایوں میں ڈھل جاتی ہے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں مومن کیسے بنوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گا، جب اتباع رسول تیری زندگی کا سرمایہ ہوگا، اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری زندگی کا مقصد ہوگا۔ تو میری بہت ہی پیاری سی بہنوں اور بیٹیوں، بات یوں بنتی ہے کہ مومن بننے کا معیار محبت خداوندی ہے، اور محبت خداوندی کی شرط محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محبت رسول پاک کی کسوٹی اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع رسول پاک ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں فرمائی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے اعزاز سے لے کر تمام مادی ضروریات، رنگ، خوشبو، جذبات، احساسات، سورج، چاند، ستارے، فضا، ہوا، پھل، پھول سمیت اتنی نعمتیں ہیں کہ آج 15 صدیاں گزرنے اور علم و تحقیق کی تمام ترقی کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا قرآن پاک میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم اس کو نہیں گن سکتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مادی ضروریات کی تمام نعمتیں دینے کے ساتھ اس ذات پاک نے روحانی ضروریات کی عطا میں بھی کہیں بخل سے کام نہیں لیا۔ ہماری روحانی ضروریات کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ 1,24,000 انبیاء اور اس کے ساتھ الہامی کتابیں اور صحیفے انسان کی روح کی غذا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجے۔ اب سوچئے، اتنی نعمتیں بن مانگے دینے والی ہستی، اور اتنی نعمتیں دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، بس اتنا کہا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے،
اور کئی جگہ پہ فرمایا تمہارے ہی لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تمہارے لیے ہی سمندر کو مسخر کیا، تمہارے لیے ہی اس کائنات کو مسخر کیا۔ رب کریم نے اتنی نعمتوں کا اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ اے بندے یہ تیرے لیے میں نے تجھے عطا کی ہیں۔ اب اتنی نعمتیں بن مانگے دینے والی ہستی اگر اس کے علاوہ ایک اور نعمت دینے پر احسان کا لفظ استعمال کرتی ہے تو یقیناً یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت اور کوئی نہ ہے اور نہ ہوگی۔ آپ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کو ذہن میں لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث کیا۔ زندگی کی باقی ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، آنکھ، کان، دل، جسم، ہوا، پانی، رزق، مگر یہ احسان رب کریم کا یہ احسان صرف مومنین پر ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ نبی پاک جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام کے ساتھ دی، وہ پیارے رسول جنہیں درخت جھک کر سلام کریں، جن سے پتھر بھی محبت کریں، جن کی خواہش پر رب کعبہ قبلہ بدل دے۔ سورۃ البقرہ میں رب کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم ضرور بدل دیں گے وہ قبلہ جو آپ کو پسند ہے۔ جن کے دروازے پر موت کا فرشتہ بھی دستک دے کر اور اجازت لے کر اندر آئے، جنہیں بادشاہ کائنات خود عرش پر بلائے۔ الحمدللہ اس نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اس اعزاز پر فخر محسوس کیجئے، اس خوشی کو دل میں محسوس کیجئے، اور کیونکہ اس خوشی کو محسوس کرنے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن کو بھی نواز دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو لہب پر ہر سوموار کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنی تو آپ کی پیدائش کی خبر لانے والی لونڈی صوبیہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا۔ تو اس خوشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیدائش کی خوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی محسوس کرنے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کو بھی نواز دیا۔ ہم اس پر جتنا فخر اور جتنی خوشی محسوس کریں کم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اصل دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ رب کریم نے سند خود دی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ غور سے سنیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا
تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا دیکھیے، جو انسان زندگی کا صحیح شعور نہ رکھتا ہو وہ یہ سوچے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بچہ تو پیدا ہوتے ہی اپنے والدین کو دیکھتا ہے، فطری طور پر دن رات والدین ہی اس کے سامنے ہوتے ہیں اور ان کی محبت اس کے وجود میں لاشعوری طور پر سرایت کرتی رہتی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اسی لیے یہ حکم بچوں کے لیے نہیں ہے۔ مگر سوچئے کہ جو ہی ایک انسان شعور کی منزل میں قدم رکھے اور اس کی تربیت اگر صحیح کی جا رہی ہو، اور جب اسے اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا میں آنے کا مقصد مکمل طور پر جب اس پر واضح ہو، تو پھر وہ اس حدیث مبارکہ کی ایک ایک لفظ کی سچائی کا یقین، اس کے وجود میں اترے گا۔ وہ دل و جان سے پکار اٹھے گا کہ یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت باقی ہر ہستی کی محبت اور ہر چیز کی محبت سے شدید تر ہونا ہی اصل سچ ہے۔ پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری 100 مائیں بھی ہمارے لیے مل کر وہ نہیں کر سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ہمارے لیے کیا، ہماری 100 مائیں بھی مل کر ہمارے لیے وہ نہیں کر سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نے ہماری آخرت کی خرب لمبی ابدی اور دائمی زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا۔ ایک ایک قدم کی رہنمائی، ایک ایک اینٹ کا بتایا کہ یہاں ٹھوکر لگے گی، یہاں گرو گے، ایک بگیسٹ ٹارچ کی صورت میں، روشنی کے منبع کی صورت میں ایک گرینڈ سکیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت، اپنی سیرت اور اپنی احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمیں عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے والدین بھی نہیں اتنے ہمارے خیر خواہ، ہمارا نفس بھی اتنا خیر خواہ نہیں۔ ہمارے والدین بھی صرف ہماری دنیا ہی بناتے ہیں، لیکن آخرت کی خرب زندگی کی کامیابی کی تمام تر راہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے روشن کر کے گئے، جس سے دنیا کی بھی تمام تر بھلائیاں اور آخرت کی بھی تمام تر کامیابیاں انسان اپنے حصے میں سمیٹ سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا تعلق ایسے ہے جیسے کسی نے آگ کا الاؤ روشن کیا ہو، جس میں پتنگے آ کر گر کر جل رہے ہوں۔ تم اسی طرح جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس ہستی کی زندگی کا ہر لمحہ اس فکر میں گزرا ہو کہ میں ہر بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، جس نے ہر لمحے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہوں، تو پھر یہ سچ ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے والدین، ہماری اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس محبت کا اعجاز دیکھیے کہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ بلال لگام پکڑے جنت میں میرے آگے ہوں گے۔ یہ ہے اعجاز محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جن خوش نصیبوں کو عطا ہوئی وہ ابو بکر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، وہ عمر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنے، وہ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔
آپ سوچئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو سید زادے تھے، نہ قریشی تھے، نہ عربی تھے، وہ تو غلام زادے تھے۔ محبت رسول پاک کا یہ اعجاز اور یہ کامیابی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میری بہت ہی پیاری سی بیٹیوں اور بہنوں، روایت ہے کہ 4 ہستیاں اپنی زندگی میں بہت روئیں۔ ایک آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر، ایک یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، ایک یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں بہت روئے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں تہجد کے سجدوں میں اللہ کے حضور بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے بہت روئے۔ کس کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بخشے بخشائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا کو خواتین جنت کی سردار ہونے کی خوشخبری زندگی ہی میں مل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو نوجوانان جنت کے سردار ہونے کی خوشخبری زندگی ہی میں عطا کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ بتا دیا تھا کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی تھی کہ جب تم جنت میں داخل ہوگے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ مشتاق ہوگا کہ مجھ سے داخل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتایا کہ معراج کے موقع پر میں نے ایک عالی شان محل دیکھا۔ میں نے پوچھا اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قریشی نوجوان عمر کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان جس طرح جنت میں ہر ایک کا رفیق ہوتا ہے، اس طرح جنت میں تم میرے رفیق ہو گئے۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے رب کریم کا وعدہ، رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا قرآن پاک میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ کے لیے بہترین وعدہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سجدوں میں رو رو کر کس کی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے؟ یقین جانیے مسجد نبوی کی مٹی ان آنسوں سے تر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے بہائی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں سے پوچھو کہ انہوں نے رات کے سجدوں میں سے، سسکیوں میں سے نکلتی ہوئی آوازوں میں کیا سنا؟ انہوں نے سنا، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ صدقے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے راتوں کے سجدوں میں رو رو کر آنسوؤں کے ساتھ اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کی۔ سوچئے روز محشر تو وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، رشتے کٹ جائیں گے، قرابتیں مٹ جائیں گی، ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا۔ سورۃ عبسہ میں، سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 24 میں یہ نقشہ ہے، یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی بھاگے گا، دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ میدان حشر والے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس روز ہر ایک ہی فکر میں مبتلا ہوگا، اپنی جان کی فکر میں مبتلا ہوگا۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ آپ ہی وہ واحد ہستی ہوں گے جو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر میں ہوں گے۔ پل صراط پر جب ہم گزر رہے ہوں گے تو پل صراط کے دوسرے سرے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اے میرے رب، میری امت کو سلامتی سے گزار دے اس پل صراط پر سے۔ آپ سوچئے کہ ہم عورتوں پر، ہم بیٹیوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت احسان ہے۔ آج ہمیں جو عزت و تکریم حاصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹی کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا،
قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 57 میں آپ دیکھیے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کے چہرے پر سیاہی پھر جاتی تھی اور وہ غم سے گھٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ بیٹی کا باپ ہو کر کیسے جیوں، یا تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہوئے زندہ گاڑ دوں یا پھر کیسے سر اٹھا کر چلوں دنیا میں۔ جو اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتا اسے بہت غیرت اور عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ یقین جانیے صحراؤں اور ریگزاروں میں زندہ گاڑی ہوئی بیٹیوں کی معصوم دم توڑتی چیخیں گردش کر رہی تھیں۔ ظلمت و جہالت کے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کلمہ جہاد بلند فرمایا، ہمارے لیے کلمہ جہاد بلند کیا، فرمایا بیٹیوں کو زندہ گاڑنے والے سنو، فرمایا اے بیٹیوں کو زندہ گاڑنے والے سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جہاں بیٹی کا باپ ہونا ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول میں بیٹی کو یہ عزت دی اور فرمایا کہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی اور تربیت کی اور نکاح کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کو اکٹھا یوں اٹھایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، یوں ان 2 جڑی ہوئی انگلیوں کی طرح۔ آپ سوچئے کہ آج عورت کی یہ عزت و تکریم کہ ماں کی صورت میں اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کی صورت میں وہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، بہن کی صورت میں وہ بھائیوں کا مان ہے، بیوی کی صورت میں وہ گھر کی ملکہ ہے۔ الحمدللہ یہ عزت و تکریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ملی ہے۔ یقین جانیے ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہماری ذات پر احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو 6.25 صدیوں کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو پتہ چلا کہ اللہ کون ہے، پتہ چلا کہ وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے۔ ہمیں توحید سے آشنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم بھی آج اس زمانہ جاہلیت کی طرح چاند، ستاروں، درختوں، حشرات الارض، آگ، پتھر یا مٹی کے بتوں کو خدا نہ خواستہ سجدہ کر رہے ہوتے۔ آج بھی باپ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پتہ چلا کہ زندگی کیا ہے، پتہ چلا کہ زندگی کا حسن کسے کہتے ہیں، یہ کہاں سے ملے گا۔ پتہ چلا کہ حسن زندگی کا یہاں سے ملتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے پاس اسوہ حسنہ ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کنجی ہے جو انسان کو وہ زندگی دیتی ہے جس کے لیے آج دنیا تمام تر دولت اور ترقی اور تمام تر رہنمائیوں کے باوجود زندگی کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کے حسین ترین ممالک میں سے ہے، وہاں کوئی غریب نہیں ہے، سب مالدار ہیں، سب خوشحال ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، خوبصورت گھر ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، مگر وہاں خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہے، اور اس ملک کے قانون کے مطابق خودکشی وہاں حلال ہے۔ جو مرنا چاہتا ہے حکومت کو درخواست دیتا ہے میں مرنا چاہتا ہوں، حکومت کا نمائندہ آ کر اسے زہر کا ٹیکہ لگا دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ وہ کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ سب کچھ تو ہے ان کے پاس۔ نہیں، ان کے پاس وہ زندگی ہی نہیں جو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔
ان کے پاس وہ زندگی کا وہ نمونہ ہی نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا، جن کی اطاعت میں زندگی کا ہر نمونہ ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ امت محمدی تو نعمتوں سے اتنی مالا مال ہے، اس کے باوجود کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں بور ہوتا ہوں، ہم میں سے کوئی بہن یہ کہے کہ میں بور ہو رہی ہوں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ جس کے پاس قرآن پاک ہو، جس کا اللہ ہو، جس کے پاس اسوہ حسنہ ہو، سوچئے کیا پیاری زندگی کا نمونہ ہے۔ فارغ ہو تو ذکر الہی سے اور درود پاک سے زبان کو تر کر لو، روح کی گہرائیوں تک میں ایک تازگی اور خوشی کی لہر اتر جائے گی، غم بھول جائیں گے۔ مشکل میں ہو تو وضو کرو، جائے نماز بچھاؤ، 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اپنا دکھ اسے کہہ سناؤ اور پکارو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد کے سجدوں میں، جب تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، اسے پکارو، اس سے باتیں کرو، اس سے حال دل کہو، اس کا وعدہ ہے میں سن رہا ہوں۔ دن میں رزق حلال کی مشقت سے اپنے وجود کی تمام تر محنتوں کا حق ادا کرو۔ کتنا پیارا ہے اسوہ حسنہ، ہمارے مردوں کے پاس مسجد با جماعت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سارا اسوہ حسنہ ہی تو ہے کہ ایک مسلمان چاہے جھونپڑی میں رہتا ہو، دن بھر وہ تپتی دھوپ میں پتھر کوٹ کر وہ رزق حلال کماتا ہو، شام کو سوکھی روٹی کھا کر پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، مگر وہ بھی خودکشی کا نہیں سوچتا، کیونکہ اسوہ حسنہ کی صورت میں زندگی گزارنے والے کا دل آباد ہوتا ہے، اس کے دل میں اندھیرا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پاک ہے، اس کے حبیب خدا، اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے، اس کے پاس وہ قرآن پاک ہے جو اسے وہ حیات طیبہ دکھاتا ہے۔ آپ سوچئے، آپ خود پڑھ کے تو دیکھیے، سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، پس ہم اسے عطا کریں گے حیات طیبہ۔ یہ ہے وہ حیات طیبہ جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، جس میں سکون کی وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کے امیر ترین حسین ترین ملکوں کی تمام دولتیں پھیکی پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ سوچئے، جنہوں نے اس سائے میں زندگی گزاری ہے ان کی سوچ کو تو ذرا دیکھیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے فرمایا رب تو جانتا ہے کہ مجھے زندگی سے پیار ہے، لیکن اے میرے رب، مجھے زندگی سے پیار زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجھے زندگی سے پیار اس لیے ہے کہ گرمی کی شدت میں تیری رضا کے لیے روزے کی حالت میں ہوں، مجھے زندگی سے پیار اس لیے ہے کہ میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہوں، مجھے زندگی سے پیار اس لیے ہے کہ میں علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا رہوں، یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ آپ سوچئے تو صحیح، مومن کی زندگی کی پسند کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور چاہت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ گرمی کا زمانہ ہو، غضب کی بھوک اور شدت کی پیاس ہو، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ ہے مومن کے پاس وہ زندگی
جو بڑے بڑے خوبصورت ملکوں کے واسیوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے محبت رسول پاک کے اتباع میں اور اس کی چاہت میں زندگی گزارنے والوں کی زندگی کی چاہت۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہے محبت رسول پاک کے اتباع میں اور اس کی چاہت میں زندگی گزارنے والوں کی چاہت۔ ہم تو زندگی میں زندگی کے لیے جیے اور ہم ہر لمحہ جینے ہی کی حرص میں مرتے رہے، اس لیے کہ آج ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے ہم آج زندگی کی وہ لذت اور وہ حسن نہیں محسوس کر سکتے جو محبت خداوندی اور محبت رسول میں جینے سے ملتا ہے۔ میری بہت ہی پیاری سی بہنوں اور بیٹیوں، ان محفلوں کے اہتمام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دلوں پر لگے ہوئے زنگ اور دلوں میں پڑی ہوئی دنیا پرستی اور مغرب پرستی کی دھول کو اتار کر ان محفلوں سے ہم محبت خداوندی، محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول پاک کا سرمایہ لے کر جائیں۔ ہم دعا کریں کہ جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، جو نبی کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ یہاں سے اگر ہم سوچ کے کچھ لمحے، عمل کے کچھ عزم اور محبت کے صحیح زاویے لے کر جائیں جو ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا سرمایہ دیں، تو یقین جانیے کہ یہ ساتیں ایسی محفلیں ہماری آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن جائیں گی۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اسلام دیا وہ زندگی کی صورت میں دیا۔ ایک ایک شعبے، ایک ایک عمل کو زندگی کے زندگی کی ایک ایک چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنے اپنے طریقے زندگی کو چھوڑیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے طریقے کو اپنائیے۔ آپ احترام ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر پارسا کا، ہر بزرگ کا، تمام ائمہ کرام کا کیجئے، مگر زندگی میں رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور اسوہ حسنہ سے لیجئے، کیونکہ اس کی کامیابی کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے۔ آپ سورۃ آل عمران کی اس آیت کو پڑھیے، کو دیکھیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان تمام لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تمہیں تو تم میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ مگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمیں جو محبت کا دعویٰ ہے یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے کہ جو زندگی کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، آج وہ زندگی ہم مسلمانوں کے نہ گھروں میں نظر آتی ہے، نہ دفتر میں نظر آتی ہے، نہ بازار میں، نہ کاروبار میں، نہ سیاست میں، نہ عدالت میں، نہ معاملات میں، نہ تجارت میں، نہ سوچ میں، نہ عمل میں۔ وہ زندگی کیا ہے؟ بس یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہی تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے اسے جاننے کو دل کرتا ہے، اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، اسے پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ پھر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا ہم نے کبھی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کی؟ یقین جانیے
یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک اگر ہمارے گھروں کے اونچے طاق پر رکھا ہوا نظر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتاب ہمارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ضرور نظر آنی چاہیے۔ نظر آئے گی تو پڑھیں گے تو جانیں گے تو مسلمان بن کر جینا سیکھیں گے۔ آئیے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عہد کیجئے کہ ہم نماز سے اس طرح محبت کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ محبت رسول میں ہمیں وہ نمازیں عطا فرما کہ جو نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، اور نمازیں ہمیں تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہمیں فحاشی اور منکرات سے بھی بچائیں۔ اللہ ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہو، محبت رسول کا ہم دعویٰ کریں اور ہماری نمازیں ہی پوری نہ ہوں، ہماری نمازیں خوبصورت نہ ہو، مسلمان گھرانہ ہو، مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بے نمازی ہوں، مسلمان گھر کے دسترخوان پر بیٹھنے والے بچے پرواہ ہی نہ کریں کہ آج کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، آج 4 نمازیں چھوٹ گئیں، صرف 1 پڑھی، پرواہ ہی نہ کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز حد فاصل ہے، فرق ہی نماز کا ہے۔ آئیے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آج عہد کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی کی کتاب بنائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن پاک مسلمان کی زندگی کی تھیوری بک ہے اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن پاک ہمارے امتحان زندگی کی سلیبس کی کمپلسری بک ہے، صرف 30 چیپٹر پر مشتمل۔ ہمیں کیسا محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا دعویٰ ہے کہ ہم آج تک اس کتاب زندگی کو بغیر سمجھے صرف ناظرے پڑھنے ہی کو سب کچھ سمجھتے رہے۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا فرمایا ہے، کون سی ہدایات دی ہیں۔ یقین جانیے قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دعویٰ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے کے بعد کلام الہی کا یہ پیارا پیغام ہر گھر تک، ہر دل تک، ہر کان تک، ہر در تک پہنچائیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ امت محمدی پر تا قیامت اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا فرض اسے سونپا گیا ہے۔ آئیے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت رسول کے سانچے میں ڈھلے گی۔ سوچئے، ایک ایک سنت جنت کی قیمت ہے۔ ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ جب اپنوں کی باتیں دل کو زخمی کرنے لگیں تو سوچیں کہ معاف کرنا بھی تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوچیں کہ صاف ستھرا رہنا بھی تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری گردنیں تکبر میں کیوں اکڑی رہتی ہیں؟ سوچئے کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انکساری ہے، عاجزی ہے اور شائستگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے تک کے حقوق بتائے، فرمایا کہ راستہ بھی حق رکھتا ہے، ٹانگیں نہ پھیلاؤ، نظریں نیچی رکھو، راستہ دو، کنکر اٹھا لو، رکاوٹ نہ بنو۔ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اپنے آپ سے عہد کیجئے
کہ ہم اپنی زبان کو ہر وقت ذکر اللہ تبارک و تعالی اور درود پاک سے ہم اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھیں گے۔ مومن کی زبان ہر وقت ذکر الہی اور درود پاک سے تر رہتی ہے۔ اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل نرم پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کو روز محشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ ہیں، میں انہیں ان کے چہرے سے پہچانتا ہوں، یہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتے تھے۔ درود پاک پل صراط پر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سہارا دے کر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو اس کا درود پاک پل صراط پار کرائے گا۔ آئیے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنی زندگی کے معاملات کو سیرت رسول پاک کی چاشنی سے حسین بنانے کا عہد کرتے ہیں۔ اخلاق محمدی کو اپنائیے۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آئیے میں اخلاق محمدی کا ایک نقشہ آپ کو دکھاتی ہوں۔ مکی دور ہے، آغاز اسلام کا زمانہ ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے دروازے کے باہر تھڑے پر اپنا تمام سامان باندھ کر بیٹھی ہے۔ کہتی ہے کہ سنا ہے کہ اس شہر میں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے۔ کوئی آئے اور میری کمر پر میرا سامان لدوا دے، میں اس شہر کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں۔ میں نے ساری زندگی اپنی بتوں سے وفا کی ہے، آخری عمر میں کہیں وہ شخص میرا دھرم بھی نہ لوٹ لے، میں دنیا سے جاتے جاتے اپنا دھرم سلامت لے کر جاؤں۔ میں نے ساری زندگی لات منات اور عزا کی پوجا کی ہے، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مضبوط رہی ہوں، اس شہر کو چھوڑ جاؤں کہ میرا دھرم بچ جائے۔ یہی بیٹھی ہوئی سامان باندھے ہوئے یہی بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہے۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا نے کہا، جوان میرا سامان ذرا میری کمر پر لاد دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو آپ کو سامان کافی بھاری محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں یہ سامان میں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، تم اسے کہاں اٹھا سکو گی، بہت بھاری ہے یہ آپ کو تکلیف ہوگی اس سے۔ اس بڑھیا نے کہا، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھایا، آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑھیا بھی باتوں میں مگن اپنے گاؤں کی طرف چلی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہہ رہی ہے، بیٹے مجھے مکہ شہر بہت پیارا ہے، میں کبھی نہ چھوڑتی، یہ ام القریٰ ہے، یہ شہروں کی ماں ہے، مگر میں اس جادوگر کے خوف سے اور اپنا دھرم بچانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جب منزل پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھا اور واپس پلٹنے لگے۔ بڑھیا نے کہا، جوان اپنا نام تو بتاتے جاؤ، مجھے اس ساہلے نوجوان کا نام تو پتہ ہو جو مجھ جیسی بوڑھی عورتوں کی مدد کرتا ہے، جو دکھیوں کے کام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جس جادوگر کے خوف سے تم شہر چھوڑ کر جا رہی ہو، میں وہی جادوگر ہوں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھیا نے کہا، اچھا تو ہے وہ، تو تیرا جادو مجھ پر بھی چل گیا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اگلے لمحے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے کردار، یہ ہے اخلاق محمدی کہ دور جاتے ہوئے لوگوں کو قریب کرو۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو دور کیا، رشتہ داروں کو دور کیا، ہمسایوں کو دور کیا، دوستوں کو دور کیا۔ لوگوں کو قریب کرو،
سیرت رسول پاک اور اسلام تو یہی ہے، پیار سے، محبت سے، حسن اخلاق سے لوگوں کو قریب کرو، اور اپنے حسن اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبت سے ایک اچھے صالح اسلامی معاشرے کی تخلیق میں اپنا حصہ ڈالو۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کے ترازو پر مختلف اعمال رکھے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادات کا حسن عطا کرے، معاملات کا حسن عطا کرے، اور اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحیح زندگی کا سلیقہ عطا کرے۔ دعا ہے میرے اللہ سے کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع عطا فرما اس علم سے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں سکھا وہ علم جو ہمیں نفع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔